بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے۔ یاسین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اللہ جل جلالہ سورۃ کے شروع میں قرآن کریم کی قسم کھائی، پھر آگے اللہ جل جلالہ نے کفار مشرکین کے اعتراضات اور ان کی تکذیب، ان کے بارے میں چند باتیں عرض کی۔ پھر اللہ نے دوسرے رکوع میں سورہ یاسین کے ان 3 انبیاء کا تذکرہ ہے جن کو اللہ نے بستی والوں کے پاس بھیجا، لیکن یکے بعد دیگر ان کو جھٹلایا گیا۔ جب ان کو جھٹلایا گیا تو انہی میں سے قوم میں سے ایک شخص جس کا نام حبیب نجار تھا، وہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا، اے میری قوم، تم یہ جو رسول پیغام لے کر ان کی بات کو مان لو، ان کی اتباع کر لو، آپ سے کسی چیز کا سوال بھی نہیں کرتے۔ لیکن قوم جو ہے ان پر جھپٹ پڑی اور اس شخص کو شہید کر دیا۔ وہ جنت میں داخل ہو گیا، تو جب جنت میں داخل ہوا تو اس نے اس وقت بھی کہا، قال یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم جان لیتی کہ مرنے کے بعد رب نے مجھے بخش دیا اور میرے ساتھ اعزاز و اکرام والا معاملہ فرمایا۔ پھر اللہ جل جلالہ نے چند ایسی باتیں ارشاد فرمایا اپنے وجود اور قدرت پر، اور چند ایسی باتیں جس کی سائنس آج تحقیق کو پہنچی، لیکن اللہ نے پہلے قرآن میں وہ چیزیں بتلا دی تھی۔ پھر آگے اللہ جل جلالہ نے اہل ایمان کے لیے انعامات، جنت اور وہاں کی چیزوں کا بیان، پھر مجرمین کے بارے میں بتلایا جو دنیا میں صلحاء کے ساتھ ملے جلے رہتے تھے، وہ کل قیامت کے دن ان کو علیحدہ کر دیا جائے گا اور ان کے منہوں پر مہر لگ جائے گی، ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دے گی۔ سورہ یاسین کے آخر میں اللہ جل جلالہ نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو بیان کیا۔ وہ کہتے تھے مشرکین، قال من یحیی العظام وہی رمیم، یہ ہڈی جب انسان ہو جائے گا، مٹی میں مل جائے گا، پھر کون اس کو زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے فرمایا، جس رب نے تمہیں پہلے بغیر نقش نمونے کے بنایا تو وہی رب دوبارہ زندہ کرے گا، اس کے لیے مشکل نہیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن، اس کا بس یہی حکم چلتا ہے۔ آگے سورۃ صافات، صافات کا معنی اللہ تعالیٰ نے صف باندھنے والوں کی قسم کھائی ہے۔ صف باندھنے سے مراد یا مجاہد ہیں جو اللہ کے راستے میں میدان جہاد میں صف باندھتے ہیں، یا نمازی ہیں جو صف باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، یا فرشتے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے چند دلائل، وہی جو مکی صورتوں کے مضامین، اس کو بیان کیا۔ پھر آگے اللہ نے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں ڈال دیے، جنتی آپس میں گفتگو کریں گے تو ایک شخص ان میں سے کہے گا کہ میرا دنیا میں ایک ہم نشین تھا جو مجھے کہتا تھا، تم جو کہتے ہو کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے، آخرت ہے، اس پر ایمان رکھو، اس کا انکار کرتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جب انسان مر جائے، مٹی ہو جائے، کیسے؟ تو وہ کہے گا کہ آپ اس کو دیکھنا چاہتے، پھر وہ جھانک کر دیکھے گا اس کو تو وہ جہنم میں جل رہا ہوگا، وسط میں، درمیان میں۔ تو وہ شخص کہے گا کہ اللہ کی مہربانی سے میں بچ گیا، نہیں تو بھی مجھے اسی راہ پہ ڈال دیا، میں جہنم میں پہنچ جاتا۔ آگے اللہ نے چند انبیاء کے قصے بیان کیے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا قصہ، ابراہیم علیہ السلام کے 2 مرحلے وار قصے بیان کیے۔ ایک آپ نے قوم کو دعوت دی، باپ کو توحید کی دعوت دی، ان کا عرس اور میلہ آیا تو وہاں معذرت کی، پھر بتوں کے آپ نے آپریشن کیا، وہ واقعہ۔ اور دوسرا اللہ نے بیٹا عطا فرمایا تو قربانی مانگی خواب میں، آپ نے بیٹے کو لٹا کر چھری چلائی، چھری نہ چلی، رب نے جنت سے مینڈا بھیجا۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، تو اللہ نے آپ کی قربانی کو قبول فرمایا۔ آگے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، پھر الیاس علیہ السلام، الیاسین، لوط، یونس علیہ السلام کے واقعات بیان کیے۔ سورہ صاد ہے، صاد اس لیے نام رکھی، سورت کے شروع میں صاد کا لفظ آیا ہے، اس میں وہی ابتدائی باتیں ہیں قرآن کے واقع متعلق اور جو مشرکین کی چند باتیں۔ آگے اللہ نے چند انبیاء کے تذکرہ فرمایا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو صبر کی تقریر فرمائی، دوسرا فرمایا کہ آپ داؤد علیہ السلام کو یاد کریں کہ اللہ نے انہیں ظاہری، باطنی، دینی، دنیاوی ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا۔ اللہ نے وسیع سلطنت عطا فرمائی تھی اور اللہ جل جلالہ ان کو ذکر کرنے والا دل، شکر کرنے والی زبان، سحر طاری کر دینے والی آواز عطا فرمائی تھی۔
پھر آگے اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے قصے کو بیان فرمایا، پھر ایوب علیہ السلام کا قصہ جو بہت ہی مشہور ہے، اللہ نے ہر طرح کی نعمت سے نوازا تھا، مال و دولت، اولاد، باغات، زمین، سب کچھ تھا۔ پھر اللہ نے امتحان لیا، سب کچھ ختم ہو گیا، 18 سال تک بیماری میں رہے، لیکن زبان پر پھر بھی شکر رہا، اللہ کی یاد میں اللہ نے پھر انعامات سے نواز دیا۔ آگے ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، یاسا، ذوالکفل کے قصے ہیں، اور آخر میں آدم علیہ السلام اور شیطان کا قصہ مذکور ہے۔ آگے سورۃ الزمر، زمر اس لیے نام رکھا گیا کہ سورت کے آخری رکوع میں آ رہا ہے، الی جہنم زمرا، اور جنت کے بارے میں زمرہ کا لفظ ہے، اور اس کا مرکزی مضمون کو توحید کو بیان کرنا ہے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو قرآن پاک کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ